حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور عرض یہ کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی میرے بارے میں تو پوچھنا نا، حضور کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، کہنے لگے کہ میرے بارے میں کبھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذرا حشاش بشاش ہو نا، ذرا میرے بارے میں پوچھنا حضور کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جلوہ فرما تھے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میں اپنے بھائی کے بارے میں حضور سے پوچھتی ہوں کہ حضور ذرا بتائیں نا میرے بھائی کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی، اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایسے چہرہ مبارکہ کو نیچے کیا اور آپ مسکرانے لگ پڑے۔ حضور مسکراتے تھے نا تو بڑے سے بڑا دکھی بندہ بھی نا اپنے دکھ بھول جایا کرتا تھا۔ بڑا دکھی بندہ بھی جب حضور کی بارگاہ میں آتا نا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے اس کو سارے دکھ بھول جاتے تھے، سارے دکھ وہ بھول جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضور کا جو مسکرانا تھا نا، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کبھی کبھی مسکراتے تھے، نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مسکرایا کرتے تھے، اکثر مسکرایا کرتے تھے۔ اور جب کوئی دکھی دل حضور کے چہرے پاک کو دیکھتا، مسکراتا ہوا دیکھتا، تو اس کے دکھ سارے دور ہو جاتے تھے، غم سارے دور ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، حضور مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا نا حضور میرے بھائی کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، فرمایا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ ہے نیک آدمی، عبداللہ ہے نیک آدمی، لیکن ایک چیز کبھی عبداللہ اس پر بھی عمل کر لے نا، اس پر بھی عمل کر لے تو اور بھی زیادہ بہتری آ جائے گی۔ فرمایا ہمیں پتا چلا ہے کہ عبداللہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، صبح فجر کے اندر اٹھتے ہیں، صبح فجر کے اندر اٹھتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ عبداللہ تہجد میں بھی اٹھنے لگ جائے، عبداللہ اور بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا ہے نیک آدمی عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ جس کو حضور نیک فرما رہے ہیں، یار کیسا وہ نیک ہوگا وہ بندہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ہے نیک آدمی، لیکن یہ تہجد اگر پڑھنے لگ جائے نا، تہجد اگر یہ پڑھنے لگ جائے تو اور زیادہ بہتری آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی 10 بجے اٹھنے کی بات نہیں ہو رہی کہ دن جناب 10 بجے بندہ اٹھ رہا ہے، فجر بھی گئی، عشاء بھی نہیں تھی پڑھی، 10 بجے بندہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ تہجد کے وقت جب رات ہوتی ہے نا، بندہ اٹھے نا، الارم لگا دے نا، اور بندہ اٹھے، مصلی بچھا لے۔ جب پورے جو ہے محلے والے، پوری گلی والے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، خواب غفلت کے اندر جو ہیں، لیکن یہ بندہ جب مصلی بچھاتا ہے نا، اور مصلی بچھا کر اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب تو پاک ہے مولا اور اعلی ہے، تو بہت بڑا ہے مالک پروردگار مولا، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ چڑھتی ہوئی جوانی ہو بندے کی، اور تہجد کے وقت بندہ مصلی بچھا رہا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے نا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، تو اللہ کا جو انعام و کرام اس پر ہوگا نا، اس کے بھی پھر کیا کہنے ہوں گے یار، اس کے بھی کیا کہنے ہوں گے۔ یہ ذوق اللہ رب العزت کی عبادت کا ذوق۔ آج تو عبادت کے ہم نے بڑے بڑے بہانے بنا لیے، بڑے ہم نے بہانے گڑھ کے رکھے ہوئے عبادت کے،
وہ کہتے ہیں میں مزدوری جو کرنا محنت کرنا ہے بھی تو اللہ دی عبادت ہی ہے نا جی، ایسی تو عبادت ہی. ہم نے نا عبادت کے بڑے بڑے بہانے بنا لیے. ہم جیسا لوگ بندہ جو ہے وہ جو درس و تدریس کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، ہم بھی اس بات پہ بڑا مطلب کریں بھی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں یہ بھی تو ایک عبادت ہے، میں واعظ کرتا ہوں تقریریں کرتا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے. بھائی یہ ساری چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور کو بھی تو یہ ساری باتیں پتہ تھی نا، یہ ساری باتیں نبی کریم علیہ السلام کو بھی معلوم تھی نا. جب نبی کریم علیہ السلام اللہ اکبر پورا دن لوگوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے، پورا دن نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ بھی فرماتے، ہر آنے والے کی بات بھی سنا کرتے تھے. اللہ اکبر، ہر آنے والے کی بات بھی سنتے، غلاموں کا خیال رکھا کرتے تھے. پھر حضور علیہ السلام کی ازواج پاک بھی تھی نا، آپ کی اولاد بھی تھی نا. نبی کریم علیہ السلام ان کے بھی حقوق پورے کرتے، ان کے بھی حقوق پورے کرتے. پھر تجارت کا سلسلہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے کیا. یہ سارے معاملات اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے کیے ہیں نا جی، سارے معاملات کیے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتی ہیں، بخاری کی روایت، اتنے نبی کریم علیہ السلام کام کیا کرتے. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتی ہیں، اتنے کام کرنے کے باوجود بھی سارا دن مصروفیت میں حضور کا گزرا کرتا تھا. پھر کیا ہوتا، فرمایا جب رات ہوتی نا، جب رات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام مصلی بچھا لیا کرتے. جب سارے لوگ سو جایا کرتے تھے نا، سارے لوگ سو جایا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی رات مصلی پر گزر جایا کرتی، رات مصلی پر گزر جایا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور اتنا قیام لمبا فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک نا ان میں سوجن آ جاتی تھی، سوج آ جایا کرتی تھی. میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ نے تو آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہوں کو بخش دیا ہے، حضور آپ تو شافع ہیں، حضور کل بروز قیامت آپ تو شفاعت فرمائیں گے، حضور آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ اتنی عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اتنی عبادت اللہ کی کرتے ہیں، پاؤں مبارک میں سوجن آئی ہوئی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دیکھنا میرے کتنے تو نے فضائل بیان کیے، یہ کیا ہے مجھ پر اللہ کا انعام ہے، یہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، اتنے اللہ نے مجھے انعام دیے. فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آج ہم میں سے بھی بندہ غور کرے نا میرے رب کے مجھ پر کتنے انعام ہیں، میرے رب کے مجھ پر کتنے کرم ہیں، تو کیا مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس سر کو مجھے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکانا چاہیے؟ مجھے بھی تو چاہیے نا، مجھے بھی چاہیے میں اللہ کا شکر گزار بندہ